تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ عمر دیکھو تمہاری 25 سال ہو گئی ہے۔ تمہاری عمر کی جتنی بھی کزنس ہیں سب کی شادی ہوگی، تم ہی رہ گئی ہو۔ کیا وجہ ہے؟ تمہاری تو ساری دوستیں بھی اب شادی شدہ ہیں نا، تم شادی کیوں نہیں کر رہی؟ یہ وہ سوال ہے جس نے کتنے ہی لڑکے لڑکیوں کو اس ٹائم ٹینشن اور ڈپریشن میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ شادی جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، یہ ٹین ایجرز کے لیے ایک فینٹیسی ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں پتہ نہیں شادی کو کیوں اپنے ذہن میں فینٹیسائز کر کے بیٹھی ہیں، جیسے پتہ نہیں شادی ہوتے ہی ایک بہت ہی رومانٹک سے زندگی کے سفر کا آغاز ہو جائے گا۔ اور 22 سال سے جیسے ہی عمر بڑھتی جاتی ہے تو ان لوگوں کے لیے شادی سوسائٹی نے مجبوری بنا رکھی ہے کہ ان کے اوپر طرح طرح کے سوال شروع ہو جاتے ہیں کہ تم نے ابھی تک بیٹے شادی کیوں نہیں کی، شادی تمہاری کیوں نہیں ہو رہی، شادی ہو جانی چاہیے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کر کے ہماری سوسائٹی نے نوجوان لڑکے لڑکیوں پر ایک ذہنی دباؤ اور پریشر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو شادی جس کے بعد انسان کی پوری لائف چینج ہو جاتی ہے، آپ کے ریلیشنز بدل جاتے ہیں، آپ کی روٹین بدل جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کے صبر کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج کے ولاگ میں ہم نے شادی جیسے حساس ٹاپک پر بات بھی کرنی ہے اور اس کا پورا پوسٹ مارٹم بھی کرنا ہے۔ تو یہ ولاگ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے لیے ہیں۔ چائے کے مگ پکڑ لیں اور آرام سکون سے میری باتیں سنیں کہ یہ باتیں آپ کے بہت کام آنے والی ہیں۔ شادی مجھے کہیں سے بھی ایک رومانٹک سفر کا آغاز نہیں لگتا۔ شادی ایک ذمہ داری ہے جو جتنی عورت پر عائد ہوتی ہے نا، اتنی ہی یہ مرد پر بھی عائد ہوتی ہے۔ میں نے اچھی خاصی محبتوں کو شادی کے بھینٹ چڑھتے دیکھا ہے۔ میں یہاں پر ایک لڑکے اور لڑکی کی محبت کی بات نہیں کر رہی، صرف میں ماں باپ کی محبت کی بات بھی کر رہی ہوں، میں بہن بھائیوں کی محبت کی بات بھی کر رہی ہوں کہ ایک بیٹا، ایک بھائی جو شادی سے پہلے بہت ہی عزیز ہوتا ہے اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، شادی کے بعد بس اس کے جو ہے نا بیڈ پوائنٹس دکھنے زیادہ شروع ہو جاتے ہیں، اس کی امپورٹنس کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اب اس کی زندگی میں ایک لڑکی شامل ہو چکی ہوتی ہے نا، اس کی بیوی۔ تو شادی تو وہ ہے جس میں جب دو افراد بن جاتے ہیں تو ان کی زندگی بھر کی آزمائشیں جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہیں، وہ آزمائشیں خریدتے ہیں۔ تو مرد کی بات اگر میں کروں تو اس بیچارے کے لیے اپنی فیملی کے نان و نفقے کی ذمہ داریاں، اپنی بیوی کو خوش اور مطمئن رکھنے کے لیے، ایک اچھی زندگی دینے کے لیے وہ بڑی محنتوں میں لگ جاتا ہے۔ اور پھر جب اولاد ہو جاتی ہے تو اس کی پرورش، اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز، اس کی بڑی بڑی ضروریات، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک مرد کو اس خاندان میں جس میں وہ پلا بڑا ہوتا ہے، جس میں اس کے بہن بھائی ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان میں اور اپنے بیوی بچوں میں ایک بیلنس کریٹ کر کے لے کر چلنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر بیوی اور ماں کی الگ الگ جگہ کو مینٹین کر کے رکھنا، یہ بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے بھائی، بہت بڑا جگر چاہیے اس کے لیے، کیونکہ ماں اور بیوی یہ دونوں ایسی عورتیں ہوتی ہیں ایک مرد کی زندگی میں جن کی ناراضگی کو وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف ساس بہو کا تو ریلیشن شپ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر جو ہے وہ کلیشز نہیں ہیں تو یہ کسی معجزے سے کام نہیں ہے، اور ایسا ہوتا بھی نہیں۔ تو لیں جی، یہاں پر مرد کی شادی ہوئی اور وہاں پر وہ لگ گیا گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے میں، ماں باپ کو، بیوی کو منانے میں، آل دا ٹائم اپنے بچوں کے بارے میں سوچنے میں، ان کی پرورش کی ذمہ داریاں، ان کے کریئر کی ٹینشن، مطلب ان ساری چیزوں کے اندر لگ جاتا ہے۔ تو اچھی خاصی ذمہ داری جو ہے وہ مرد کے کندھوں پر آ پڑتی ہے۔ اب دوسری طرف اگر ہم لڑکی کی بات کریں تو وہ بیچاری بھی اپنے پیرنٹس کو، اپنے سارے رشتوں کو، سب کچھ چھوڑ چھوڑ کے وہ ایک نئے گھر میں آ جاتی ہے، جو کہنے کو تو اپنا ضرور ہوتا ہے لیکن وہاں پر اپنے جیسا کچھ ہوتا نہیں، بلکہ ایک فارمیلٹی والی لائف گزارنی پڑتی ہے۔ اپنے ہسبینڈ اور اپنے سسرال کی ذمہ داریاں اس کو آتے ہی لینا پڑتی ہیں، جس سے وہ ماں بننے سے پہلے ہی ماں کی طرح کی لائف گزارنا شروع کر دیتی ہے۔ ہسبینڈ کے گھر کا اور ذہن کے سکون کا خیال رکھنا، سسرال والوں کو بھی خوش رکھنا ہے، کچن دیکھنا ہے، گھر کی باقی ساری ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد خیر سے جب ایک عورت ماں بن جاتی ہے تو وہ پریگننسی کا مشکل ترین ٹائم، جس میں پتہ نہیں کتنی فزیکل چینجز آتی ہیں، کتنی ہارمونل چینجز آتی ہیں ایک فیمیل میں، اور وہ فٹیگز اور وہ
بہت ٹائم پیریڈ وہ ٹف ہوتا ہے، وہ سارا کچھ وہ گزارتی ہے۔ پھر بیبی ڈیلیور کرنا وہ جتنا مشکل ہوتا ہے، مجھے یاد ہے کہ جب میرا دوسرا سیزیرین ہو رہا تھا تو اس ٹائم میں کہہ رہی تھی کہ کسی طرح سے میرے پاس کوئی ٹائم مشین ہو اور میں وقت کو آگے کر دوں اور یہ سب کچھ گزر جائے، مطلب میں اتنا ڈری ہوئی تھی۔ خیر جب بیبی بھی ڈیلیور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب بیبی کو پالنا ہوتا ہے، بچے کی پرورش، راتوں کو جاگنا، آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے، آپ کو بار بار جاگنا پڑتا ہے بچے کی فیڈز بنانے کے لیے، اس کے چینجنگ ڈائپرز کرنے کے لیے۔ پوسٹ پارٹم فیز میں سے گزر رہے ہیں اور جس میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن بھی ہوتا ہے اور آپ کی باڈی بھی ابھی کمپلیٹلی ہیل نہیں ہوئی، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ اپنے بچے کو آپ نے دیکھنا کرنا، پھر یہاں سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں بچوں کی پرورش کا وہ ایک لمبا سا پروسیس جو کہ شاید بڑھاپے تک چلتا ہی رہتا ہے۔ تو کہاں گئی وہ ایڈونچرس لائف، وہ رومانٹک لائف والی جو امیجینیشنز، وہ سب کچھ کہاں گیا؟ وہ سب کچھ ذمہ داریوں کے بوجھ کے نیچے دب جاتا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کہاں گئے وہ لوگ، وہ رشتہ دار، وہ دوست احباب جو آپ سے پوچھتے تھے کہ بھئی شادی کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ آبویسلی اب ان کا ٹارگٹ کوئی اور غیر شادی شدہ افراد ہوں گے کہ بھئی لوگ جو ہیں ان کا تو کام ہے کہنا، باتیں بنانا، اور انہوں نے اپنا بزنس یہ چھوڑ تھوڑی دینا ہے۔ اور اب میں اپنی بات کروں تو میں ہرگز آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ بھئی شادی ہی مت کریں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شادی سنت ہے اور یہ ضروری بھی ہے، ضرور کرنی چاہیے۔ بس یہی بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو میں کہ شادی جو ہے اٹس ناٹ اے پیس آف کیک، یہ ایک فل ٹائم جاب ہے ود نو سیلری۔ اگر آپ کے خواب ہیں، آپ ایمبیشیس ہیں لائف کو لے کر، تو پہلے اپنا کریئر بنائیں، پھر شادی بنائیں، تاکہ کوئی ریگریٹ نہ رہ جائے۔ آپ کو لگے کہ آپ مینٹلی، فزیکلی اور مونیٹرلی آپ کاروبار سیٹ کر چکے ہیں اینڈ یو آر ریڈی فار دا میرج، اس وقت آپ شادی کریں اور پھر آپ فوکسڈ ہو کے اپنی اس شادی کو نبھانے کا کام کریں۔ پہلے اپنے خواب پورے کریں اور اس کے بعد شادی کریں، تاکہ آپ ٹینشن میں مت ہوں کہ اب مجھے شادی نبھانی ہے یا اپنے خواب پورے کرنے ہیں۔ تو میری یہ سجیشنز ہے میری بیٹیوں کے لیے کہ سیلف میڈ بنیں، گھرداری سیکھیں، ذمہ داری نبھانے سیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ شادی والے معاملے کی طرف آئیں۔ میری باتیں سمجھ آ گئی ہے نا؟ ولاگ کافی لمبا ہو جائے گا، لیکن میری یہ جو شادی والی سجیشنز ہے نا یہ ختم نہیں ہوں گی، تو انشاءاللہ اس ٹاپک پر مزید ڈسکشن کریں گے اگلے ولاگ میں۔ اور تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔